السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے افغانستان اور عراق میں تعینات اپنے مزید فوجیوں کو جنوری کے وسط تک واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع کرس ملر نے منگل کو پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ 15 جنوری تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 کر دی جائے گی اور عراق میں بھی اسی عرصے تک امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 ہوگی۔ تاہم امریکی قائم مقام وزیر دفاع ملر نے یہ واضح کیا کہ افغانستان اور عراق سے امریکی فوج کی واپسی کا ان کے بقول ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسی یا مقاصد میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگرچہ امریکہ کے اندر اور باہر بعض حلقے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی پر پینٹاگون کے اعلان سے متفق نظر نہیں آتے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے افغانستان سے اپنی فورسز میں کمی کا اعلان طالبان اور امریکہ کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے معاہدے کے عین مطابق ہے، جس کے تحت آئندہ سال مئی میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلاء ممکن ہے۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید امریکہ کی آئندہ انتظامیہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے اپنے کچھ فوجیوں کی تعیناتی کو برقرار رکھنا چاہے گی، لیکن ان کے بقول اس کا انحصار طالبان پر ہوگا کہ وہ آئندہ مئی تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں صدارتی محل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی نے کل رات امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر سے فون پر بات کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکہ کے فوجی تعاون سے متعلق بات چیت کی ہے۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ قائم مقام امریکی وزیر دفاع نے صدر اشرف غنی کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تخفیف کی صورت میں افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے فراہم کیے جانے والے امریکی فوجی تعاون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی افغانستان اور امریکہ دونوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے اور دونوں ملکوں کی حکومتیں مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گی۔ افغان صدارتی محل کے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے جمعرات کے روز دورہ افغانستان میں صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں افغان امن عمل، اقتصادی تعاون اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جمعرات کے روز دورہ کابل کے دوران صدر اشرف غنی سے باہمی رابطوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ بیان کے مطابق افغانستان کی افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ، افغان والیسی جرگے کے اسپیکر رحمان رحمانی اور وزیر تجارت نثار احمد سے ملاقاتیں بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر کابل میں ایک روزہ تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ اس موقع پر ٹریفک میں تعطل پیدا نہ ہو۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق فریاب صوبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک ضلعی پولیس چیف اور 5 پولیس اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ فریاب پولیس کے ایک ترجمان کریم یاروش نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ قائم مقام پولیس سربراہ سفر ریاض بیدر اور ان کے 4 محافظ گزشتہ رات قرم قل ضلع میں سفر کر رہے تھے جب ان کی ہموی گاڑی سڑک پر نصب بم سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک طالبان حملے کے بعد اپنے پولیس ساتھیوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس نے شام کے اندر ایرانی اور شامی اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں جو بقول اس کے جولان کی پہاڑیوں پر سرحد پر دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا رد عمل تھا۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے ایک فوجی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان فضائی حملوں میں 3 فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ ادارے نے ان حملوں کو اسرائیلی جارحیت قرار دیا ہے۔
اسرائیل کے ایک بیان میں ایرانی افواج کی قیادت میں شامی دستے کو دھماکہ خیز مواد نصب کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ پاکستان میں وفاقی سطح پر محصولات جمع کرنے کے ذمہ دار ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے ملک میں ٹیکس کلچر کو تبدیل کرنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اراکین اسمبلی اثاثے چھپانے کے لیے ایسی حکمت عملی اپناتے ہیں جسے وہ سمجھنے سے قاصر رہے۔ ان کے خیال میں ریاستی سرپرستی میں بڑھنے والی اس کرپشن سے نجات کے لیے اس کا حل عوام کو زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچانے میں پوشیدہ ہے۔ ادھر ٹیکس ماہرین پاکستان میں دنیا میں سب سے کم شرح کے ساتھ محصولات جمع ہونے کی کئی وجوہات میں سیاسی مصلحتوں اور غیر دستاویزی معیشت کو بھی اہم قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا معطل شدہ مالیاتی پروگرام جلد بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ضمن میں IMF کے ساتھ جاری تبادلہ خیال کو باضابطہ شکل دینے کے لیے وفد چند ہفتوں میں پاکستان آئے گا۔ پاکستان کو اب تک IMF سے $1.44 کروڑ 2 قسطوں میں مل چکے ہیں، تاہم کورونا وائرس کے باعث یہ مالیاتی پروگرام معطل کر دیا گیا تھا۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس اور ملک کی سیاسی صورتحال کے باعث IMF پروگرام کی شرائط کو نرم کیے بغیر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 7,320 ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہوئے کیسوں کے باعث حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسے منسوخ کر دیے ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے ملک بھر میں اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 39,366 کیسز سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق نئے اضافے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 89,12,907 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 490 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت میں اب تک 1,30,993 افراد کی وبا کے باعث موت ہو چکی ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست ساؤتھ آسٹریلیا میں دارالحکومت ایڈیلیڈ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اچانک اضافے کے باعث 6 روزہ سرکٹ بریکر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں کورونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 27,777 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 907 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈینم گیبریسس کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے کو یورپ اور شمالی امریکہ میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے پر بہت تشویش ہے۔ جنیوا میں بریفنگ کے دوران ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث طبی عملے پر کام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ایک شخص سے ملاقات کے بعد WHO کے سربراہ 2 ہفتے قرنطینہ میں رہنے کے بعد واپس آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی ویکسینز کے بارے میں حالیہ خبریں حوصلہ افزا ہیں۔ پیر کو امریکی کمپنی ماڈرنا نے اپنی کورونا وائرس کی ویکسین کے تجربات کے نتائج کا اعلان کیا تھا۔ کمپنی کے مطابق تجربات میں ویکسین 94.5% کیسز میں مفید ثابت ہوئی ہے۔ WHO کی چیف سائنسداں سومیا سوامی ناتھن کا کہنا ہے کہ جون سن 2021 تک عالمی سطح پر ویکسین کی ترسیل کے لیے بہت کم خوراکیں دستیاب ہوں گی۔ امریکی کمپنی فائزر اور جرمن فرم بایو این ٹیک کے تعاون سے بنی ویکسین کے بعد ماڈرنا کی ویکسین دوسری ایسی ویکسین ہے جس کے نتائج حالیہ دنوں میں سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات کو شفاف قرار دینے کے بیان پر امریکی انتخابات کی سائبر سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے کے سربراہ کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ منگل کو ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا
کہ وہ سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر کو امریکی صدارتی انتخاب سے متعلق ان کے حالیہ بیان کی بنیاد پر فارغ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کرسٹوفر نے الیکشن سے متعلق بہت غلط بیانی کی۔ صدر نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ 3 نومبر کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں اور دھاندلی ہوئی تھی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کی شب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں صدر اور کاملا ہیرس کے نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی صدارتی انتخاب میں جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کے الیکٹرل کالج اکثریت حاصل کرنے کے بعد دونوں عالمی رہنماؤں کی یہ پہلی براہ راست بات چیت تھی۔ جو بائیڈن نے مودی کی مبارکباد کا شکریہ ادا کیا اور دونوں رہنماؤں نے مختلف امور پر بات چیت کے ساتھ ساتھ دو طرفہ رشتوں کو مزید آگے بڑھانے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جارجیا کے شہر تبلیسی میں جارجیا کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران جارجیا کی خود مختاری اور جمہوری اداروں کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ وہ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کے دوروں کے دوران جارجیا پہنچے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مائک پومپیو کے دورے کا مقصد جمہوری اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے پر زور دینا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے دوران پومپیو نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور آزادانہ بحث و مباحثے کی ضرورت پر زور دیا۔ جارجیا کے دورے کے بعد وزیر خارجہ پومپیو اسرائیل جائیں گے، جہاں وہ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کریں گے اور بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے حوالے سے ہونے والے معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ وہ اپنے کثیر ملکی دورے میں متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب بھی جائیں گے۔ چین ہانگ کانگ پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے بعد اس نیم خود مختار خطے کے دستور میں تبدیلیاں کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ بات ہانگ کانگ اور مکاؤ سے متعلق امور کے دفتر کے ڈپٹی ڈائریکٹر ژانگ ژیاؤ ونگ نے منگل کے روز بتائی ہے۔ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آنے والی ترامیم کا مقصد ہانگ کانگ کے بنیادی قانون کو ایک زندہ قانون کے طور پر رکھنا ہے تاکہ یہ قابل تشریح بن سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔